بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 44 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 اور 5 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر، جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اس کے شان نزول میں جو ہے وہ مفسرین نے مختلف واقعات نقل کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آیت تمیم کے بعض گنوار قسم کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام میں خلل ڈالا اور حجرے کے باہر سے ہی یا محمد کی آوازیں لگائیں۔ یعنی جس بنو تمیم کے وفد کا پہلے ذکر گزر چکا ہے، جس کے امیر کے بارے میں یہ بات گزری ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے حوالے سے اپنی رائے دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے شخص کے حوالے سے اپنی رائے دی، تو آوازیں ان کی اونچی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس سے جو پچھلی آیات ہیں۔ تو یہی وہ وفد تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں بحث ہوئی اور آوازیں بلند ہونے لگیں، تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو یہ لوگ جب آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، آداب کا خیال نہیں تھا، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ باہر سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دیں، اور وقت بھی وہ دوپہر کا تھا، دوپہر کے وقت تھا کہ وقت میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، قیلولے کا ٹائم تھا، تو اس ٹائم پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ڈالا اور یا محمد اخرج الینا، یا محمد کی آوازیں لگائیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ وہ لوگ جو حجروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک روایت ذکر کی ہے اقرا ابن حابس سے، کہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے محمد ہماری طرف نکل کر آئیے۔ آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اے محمد سنو، میری تعریف کرنا بڑائی کا سبب ہے اور میری مذمت کرنا ذلت کا سبب ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ذات تو محض اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر اس پر یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ اس طرح تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ اعراب جو ہے وہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، وہ جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس شخص کے پاس لے چلو، اگر وہ سچا نبی ہے تو اس سے سعادت حاصل کرنے کے ہم سب سے زیادہ مستحق ہیں، اگر بادشاہ ہے تو ہم اس کے پیروں تلے جو ہے وہ ہاتھ رکھیں گے۔ میں نے آ کر یہ واقعہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، پھر وہ لوگ آئے اور حجرے کے پیچھے سے ہی آپ کا نام مبارک لے کر پکارنے لگے، یا محمد پکارنے لگے۔ تو اس پر یہ آیت اتری، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیری بات سچی کر دی، اللہ نے تیری بات سچی کر دی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرے کے پیچھے سے آواز دے کر بلاتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں،
یعنی ان کو آپ کی عظمت کا خیال نہیں ہے، آپ کے عدم و احترام کو وہ نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا ہے اس وقت وحی نازل ہو رہی ہو، یا پھر آپ کسی اور اہم کام میں مشغول ہوں، اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کو کسی کے ذریعے اطلاع کراتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باہر تشریف لاتے، اور پھر باہر تشریف لانے تک ان کا انتظار کرتے۔ پھر جب آپ باہر تشریف لا کر ان کی طرف متوجہ ہوتے تو وہ بات کرتے، کیونکہ یہی ان کے حق میں بہتر تھا، اور اسی میں دنیا اور آخرت کی بہتری تھی ان کے لیے۔ تو لہٰذا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، گویا کہ یہ جو آیت ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے جو تقاضے ہیں ان کا خیال نہ رکھنا بے عقلی ہے۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، بلکہ وَنَزَلَ فِي قَوْمٍ جَاءُوا وَقْتَ الظَّهِيرَةِ وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي مَنزِلِهِ فَنَادُوهُ، اور نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جو دوپہر کے وقت میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ تو یہ جو عبارت ہے مصنف رحمہ اللہ تعالی کا مقصد اس آیت کا، یعنی یہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات جو ہے، اس کا شان نزول بیان کرنا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو دوپہر کے وقت آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آواز دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو حجروں کے پیچھے سے آپ کو پکارتے ہیں۔ حجرات نسائہ جمع حجرت وہی ما یحجر علیہ من الارض بحائط ونحوہ، یہ حجرات کی جو ہے وہ تفسیر بیان فرما رہے ہیں، یعنی امہات المؤمنین کے حجرات کے پیچھے سے آپ کو بلاتے ہیں۔ یہ حجرتن کی جمع ہے، وہی ما یحجر علیہ من الارض بحائط ونحوہ، یہ حجرے کی تعریف ہے، یعنی زمین کا وہ ٹکڑا جو دیوار وغیرہ سے گھیر دیا جائے اس کو حجرہ کہتے ہیں۔ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ نَادَى خَلْفَ حُجْرَةٍ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوهُ فِي أَيِّهَا، اور ان میں سے کسی کو بھی جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کے پیچھے سے پکارا، یہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ منادات الاعراب بغلظۃ وجفاء، دیہاتیوں کی مانند سختی اور شدت کے ساتھ پکارنا۔ اس عبارت سے مصنف کی غرض ینادونک کے اندر جو منادا ہے، یعنی کہ پکارنا وہ کیسا تھا اس کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیہاتی جیسے زور زور سے اور شدت کے ساتھ پکارتے ہیں اس طرح سے انہوں نے پکارا۔ اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جنہیں عقل نہیں ہے۔ فیما فعلوہ محلک الرفیع وما یناسبہ من التعظیم، یعنی عقل کس چیز میں نہیں ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسب تعظیم سے ناواقف تھے، ان کو اس کی سمجھ نہیں تھی، پتہ نہیں تھا۔ اس سے اگلی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک تم خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے، حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ واللہ غفور رحیم، بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یعنی اگر وہ لوگ صبر کر لیتے اور آپ کے باہر آنے کا انتظار کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو ہے وہ پہلے اطلاع کراتے، اور پھر جب آپ باہر تشریف لاتے اور ان کی طرف متوجہ ہوتے تو اس وقت ان کو خطاب کرنا چاہیے تھا۔ اگر ایسا کیا جاتا، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر ایسا کیا جاتا تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور یہ اچھی بات ہوتی۔ اگر کبھی اتفاقاً یا نادانی میں اس طرح ہو جائے تو واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بہت ہی بخشنے والا ہے
اور رحم فرمانے والا ہے۔ اپنی تقصیر پر اگر کوئی نادم ہو جاتا ہے، اپنی غلطی پر اگر کوئی نادم ہو جاتا ہے اور آئندہ ایسا رویہ اختیار نہ کرنے کا جو ہے وہ عزم کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہی وہ نقطہ ہے جس پر آج بھی جو ہے وہ مسلمان اپنی جو ہے وہ مختلف منتشر اور مختلف جذبات کے باوجود بھی جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہی جو ہے وہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر تمام مسلمان متفق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جو نقطہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے دانستہ طور پر تو جو ہے وہ کفر کا ارتکاب ہوتا ہے اس سے، اور اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے وہ یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور پھر اس مرتبے کے مطابق مسلمانوں کو احکامات دیے ہیں، آداب سکھائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیسے حاضری دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر اونچی آواز سے بات نہیں کرنی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ اس صورت کا نام ہی حجرات جو ہے وہ اس آیت کی وجہ سے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اسی آیت کے اندر جو ہے وہ حجرات کا ذکر ہے جو حجرتن کی جمع ہے۔ تو یہ امہات المؤمنین کے حجرات جو تھے، جو حجرے تھے، ان کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے اور دروازوں پر اون کے پردے لٹکے ہوئے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب ادب المفرد کے اندر، اور اسی طرح امام بیہقی نے بھی جو ہے وہ ایک روایت ذکر کی ہے جس کے اندر ان حجروں کے سائز کے بارے میں ہے کہ ان حجروں کا سائز کیا تھا۔ ان حجروں کا سائز جو تھا وہ 10 ہاتھ یعنی کہ یہ چوڑے تھے، اور اونچائی جو ہے وہ 7 یا 8 ہاتھ جو ہے وہ تھی، یعنی کہ جو کمرے کا سائز ہے، جو حجرے کا سائز ہے وہ 10 ہاتھ ہے، اور اونچائی جو ہے وہ 7 یا 8 ہاتھ تھی۔ ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر ان کو جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر شامل کر لیا گیا، یعنی کہ ان کا جب دور تھا تو انہوں نے حکم دیا کہ ان حجرات کو، جو امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے جو حجرے ہیں، ان کو جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر شامل کر لیا جائے۔ تو ان کو جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر شامل کر لیا گیا۔ اس سے پہلے تک یہ موجود تھے، اپنی اصلی حالت میں موجود تھے، جن کا سائز جو ہے وہ 10 ہاتھ تھا۔ 10 ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ 10 ذرا، مطلب بہت چھوٹا سا حجرہ تھا، اونچائی 7 یا 8 ہاتھ، اگر سیدھے کھڑے ہوں تو بھی اوپر چھت سے سر ٹکرائے، تو اتنے مطلب چھوٹے حجرے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے قیام تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے رہائش تھی۔ اتنی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی دکھائی کہ اپنے رہنے کی جو جگہ تھی وہ بھی اتنی ہی عارضی بنائی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے کہ مسافر رہتا ہے۔ تو یہ ایک ان حجرات کے سائز سے، جو کہ اس روایت میں آپ کے سامنے ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے بے رغبتی کا اظہار فرمایا، اور ان حجرات کو زیادہ مستقل اور بہت بڑے سائز کا اور بہت ہی کھلا ڈلا اور اس طرح کا، جس طرح کہ آج کل جو ہے وہ بڑے لوگ اپنے گھر بناتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے قیام کو عارضی قیام سمجھا اور اس سے بے رغبتی دکھائی، اور حجروں کا جو سائز ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 10 ہاتھ کیا چیز ہے، 10 ذرا یا 10 گز، یہ کتنا بڑا کمرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کا، اور وہ بنے ہوئے بھی کھجور کی شاخوں سے تھے، کوئی اچھی مطلب تعمیر نہیں تھی، اور دروازوں کے اوپر اون کے پردے لٹکے ہوئے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے، جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں
جو ہے وہ نبوت کو پھیلایا اور اسلام کی تبلیغ کی۔ تفسیر جلالین ملاحظہ ہو وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا أَنَّهُمْ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ بِالْإِبْتِدَاءِ، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالی وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا کی جو ہے وہ ترکیب بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے انہم فی محل رفع بالابتداء، ابتداء کی وجہ سے محل رفع میں ہے۔ وقیل فاعل لفعل مقدر، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ فعل مقدر کا فاعل ہے، آئی ثبت، وہ فعل مقدر کیا ہے؟ ثبت ہے۔ حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم واللہ غفور الرحیم لمن تاب منہم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے ان میں سے اس کے لیے جس نے توبہ کی۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات کا شان نزول ذکر کریں۔ نمبر 2، امہات المؤمنین کے حجروں کا سائز کیا تھا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔